لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورحمنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان رد الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع الخطيب بن وقاص بن ليث يقول عمر الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اس وقت حدیث پاک کی جامع ترین اور ترین کتاب اصح ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ جامع صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے اور اس ادارہ کے مطالبات جو اس سال اور حدیث شریف میں پورے سال میں ہے ان کی تعلیم کا آغاز اس سے ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ اپنی نیت کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنے اور حدیث پاک کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے اللہ تعالیٰ، اور دین پر عمل کرنے کی تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہاں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی حدیث آپ نے یہاں ذکر فرمائی. اس کو حدیث النیہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں نیت کا ذکر فرمایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیت ہوگا، اور نیت جو ہے فعل القلب، دل کا فعل ہے، نیت دل سے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قلوب اور اپنے جو دل ہے
ان کو صحیح کر لیا جائے، ان میں اخلاص پیدا کیا جائے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل، اچھا عمل جو ہے، جائز اور مباح کوئی بھی عمل ہے، اسے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اس میں دوسری کوئی دکھلاوے کی یا غلط کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں مدارس دینیہ میں یہ طریقہ ہے کہ ہمارا تعلیمی سال شوال المکرم سے شروع ہوتا ہے اور شعبان تک تقریباً یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب چونکہ آغاز ہے، افتتاح ہے، تو ابھی سے ہم سب پڑھنے اور پڑھانے والے یہ نیت کریں، خاص طور پر ہم نیت کریں اس بات کی کہ ہم یہ پڑھنے اور پڑھانے کا عمل یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہمارا اور کوئی اس میں یعنی مقصد نہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں۔ ہم نے دین پڑھ کر، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور پھر کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ دین کا پیغام ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہماری نیت سب کی یہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ظاہر ہے میری تعلیم کے لیے، پڑھنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محنت کو، جدوجہد کو داغا نہ کیا جائے، تعلیم میں محنت کر کے تعلیم حاصل کریں، طالبات کی، طلباء کی، اساتذہ کی ان پر شفقت ہو، اور دن رات وہ علم حاصل کرنے میں، حصول علم میں منہمک ہو، دنیا و ما فیہا سے گویا غافل، اپنے ہی کام اور اپنے ہی مقصد میں جو ہے وہ ان کا انضباط ہونا چاہیے۔ کیونکہ علم تو تبھی آئے گا کہ جب پورے طور پر اپنے آپ کو علم کی سپورٹ کر دیا جائے۔ لِأَنَّ الْعِلْمَ لَا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلَّهُ۔ علم تو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی انسان کو اسی وقت دیتا ہے جب یہ انسان پورے طور پہ اپنے آپ کو علم پہ سپورٹ کرتا ہے۔ ہم تک یہ دین اور دین علم جو ہم تک یہ آج پہنچا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین پڑھایا، اللہ نے آپ کو تعلیم عطا کی، علمنی ربی فاحسن تعلیمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تعلیم عطا کی اور بہترین تعلیم، فاحسن تعلیم، وادبنی ربی فاحسن تعلیمی، اللہ نے خود ہی میری تربیت فرمائی اور سب سے بہترین تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم اور تربیت اللہ پاک کو عطا فرمائی۔ دنیا میں آپ کو کوئی استاد نہیں، آپ کے معلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ، مربی بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے، اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے ان کو تعلیم بھی عطا کی اور ان کی تربیت بھی فرمائی۔ دو چیزیں یہ بڑی اہم ہیں، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ شریف جو بنا رہے ہیں، تعمیر فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کئی دعائیں مانگی۔ اس میں سب سے پہلی دعا تو
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے یہ کی کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، ہم جو یہ عمل ہم نے کیا اور کر رہے ہیں آپ اسے اپنی رحمت سے قبول کریں۔ حالانکہ ان کے صدق میں، ان کے اخلاص میں، ان کے تقویٰ میں کیا کمی ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور پیغمبر ہیں، معصوم بڑے حضرات میں سے۔ حضرت ابراہیم تو ویسے بھی جد العرب ہے اور امام الموحدین، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب سے ربنا یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم یہ جو محنت ہے، ہماری جو بھی کوششیں ہیں، اصل اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے بارگاہ میں یہ قبول ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آپ قبول کرنے والے ہیں، آپ کی ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، دلوں میں کیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ دراصل یہاں وہی بات آ گئی کہ قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہونے کی ہو جائے۔ چند دعائیں اور کی ہیں انہوں نے بہرحال اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ لیکن اس سے پہلے ایک دعا یہ بھی حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد جو ہے ان کو اپنا فرما بردار بنا لیجیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ وجعلنا مسلمین، ہمیں آپ اے اللہ اپنا فرما بردار بنا لیجیے، وہ تو فرما بردار ہے ہی اللہ تعالیٰ۔ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری اولاد میں سے بھی آپ کے فرما بردار پیدا ہوں، اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہوں، حق تعالیٰ جو ہے کہ ان کو ماننے والے، اے اللہ وہ آپ بنا لیجیے ان کو اپنا فرما بردار۔ اپنے ساتھ اس بات کی بھی کوشش ہونی ضرور کرنی چاہیے، خدا آدمی اس بات کا سب سے پہلے تو انسان کو مکلف ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کو فرما بردار بن جائے، اس کے حکموں پر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات عوامر جو ہیں ان کا امتثال کرے، جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کو وہ مانتا چلا جائے، اور اسی طریقے پر جن چیزوں سے منع حق تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان سے وہ منع ہو جائے، ان سے رک جائے، اور پھر یہی کوشش اس کی کہاں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنی ذات کے لیے، اور پھر یہ ہے کہ یہ کوشش اس کی جو ہے اپنے اہل ویال کے لیے ہو، اپنے گھر کے لیے بھی یہی کوشش ہونی چاہیے۔ پہلے خود مخاطب ہے، وہ انفسکم، سب سے پہلے انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کو فرما بردار بنائے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، دیندار بنے اور دین پر عمل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حد تک، صرف اپنی ذات کی حد تک اس بات کو نہ رکھیں کہ بس یہ ہے کہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ہم دے رہے ہیں، اللہ کے حکموں پر ہم چل رہے ہیں، اور بس یہ کافی ہے۔ یہ کافی نہیں، یہ سمجھنا کہ بس یہ کافی ہو گیا کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم دین پر چل رہے ہیں، اب ہماری ذمہ داری یہ ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال اور اپنے متعلقین، اپنے احباب، ان کے لیے بھی فکر مند ہو
اور کوشاں ہوں اس بات کا کہ وہ بھی اللہ کے فرمانبردار اور دیندار بن جائے. یہ ضروری ہے. وہ انفسکم کے بعد واہلیکم، پہلے اپنی ذمہ داری ہوگی اور ساتھ کی اہل و عیال ان کی بھی ذمہ داری. خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اور پیغمبر نور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ پہ عمل کیجیے، لیکن وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے یہ کہنا ہے، ان کو بھی حکم آپ دیں گے. ذمہ داریاں دو ہیں، ایک کا تعلق اپنی ذات سے ہے انسان، اور ایک کا تعلق اپنے اہل و عیال کے ساتھ. یہ اور اسی طرح پھر یہ دائرہ جو ہے وسیع ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے آگے تک، کہ پہلے خود پھر اہل و عیال، اور اس کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو قریبی رشتے دار ہیں دین کا پیغام آپ پہنچائیں گے، کوشاں ہوں گے، ان کے لیے محنت کریں گے کہ وہ بھی دیندار بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والے بن جائیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ ذمہ داری یہاں آ کر بھی ختم نہیں ہوگی، یہ مزید آگے دائرہ بڑھ رہا ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، أُمُّ الْقُرَىٰ مکہ معظمہ، وہاں کے رہنے والوں کو بھی خطاب کرنا ہے، دیندار بنانا ہے، کوشش کرنی ہے. وَمَنْ حَوْلَهَا، جو اس کے گرد ہوں گے ان کو. اور یہاں تک آ کے بھی یہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. اب وہ سب جگہ یہ دائرہ جو ہے وسیع ہو جائے گا. تو بہرحال وہ لوگ حالات کے مطابق، حالات کے اور اپنی وسعت اور طاقت اور ہمت کے مطابق جو ہے وہ آگے درجہ بدرجہ جو ہے یہ معاملہ بڑھتا چلا جائے گا، اور یہ ذمہ داریاں جو ہے نبھانی ہوں گی اور پوری کرنی ہوں گی. لیکن نقطۂ آغاز، اس کا افتتاح، اس کا آغاز وہ اپنی ذات سے ہوگا، اپنی ذات سے ہوگا. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش صحابہ موجود، وہاں اپنے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے جب ربا کی بات چلی، سود کی بات چلی، ربا کی بات چلی، وہ کیا ہے؟ ربا حرام. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے یہ بیع کرا جو ضابطے کے مطابق ہو شریعت، یہ حلال ہے. اس ذریعے سے آپ حلال، طیب اور پاکیزہ رزق حاصل کریں، مال حاصل کریں، دولت حاصل کریں، اس کی اجازت اسلام نے عطا فرمائی. لیکن اگر سود اور ربا کے ذریعے سے مال حاصل ہوگا تو وہ حرام ہو جائے گا، بنا جائے گا. تو حرم الربا، اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام فرمایا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے ربا اور سود کا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنی طرف سے اور اپنے نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا اعلان جنگ کروایا. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آنے والے حرام خور ہیں، اللہ اور رسول ان کا گویا کہ جنگ ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور رسول کی دشمن، بہت بڑا گناہ ہے یہ سلسلہ. لیکن وہاں دور جاہلیت میں سودی کاروبار کی وجہ سے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات
دور اسلام سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاملات چل رہے تھے اس میں وہی سود در سود کا سلسلہ چل رہا ہے بہت زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہی بات فرمائی کہ ہم اس سودی جو کاروبار ہے سب سے پہلے میں اس کاروبار کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے سود پر ان سے لیا ہوا ہے قرض وغیرہ تو وہ سارے کا سارا سود کا جو معاملہ ہے میں ختم کروں۔ ابتدا جو ہوتی ہے وہ اپنے ذات سے انسان کرتا ہے، پھر اس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور میں کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسلوب جو ہے پیغمبرانہ وہ بھی یہی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی درخواست کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ۔ تو اپنے ساتھ یعنی اپنی فکر کے ساتھ اپنی ذات کی فکر تو یہ ہونی ضروری ہے، ہمارے اندر آج یہ شعور پیدا ہونا چاہیے ہر مسلمان میں، مرد میں، عورت میں، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھیں اور ہم اللہ جل شانہ کو جو دین ہے عطا کیا ہوا دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین اسلام پر چلیں، اور جو شریعت جناب سرور دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یہ ہر ایک میں یہ بات پیدا ہونی چاہیے، دل میں جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے، اور اس حیثیت سے کہ ہم امتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، ہم امت ہیں۔ اس کے لیے پھر علم کی بھی ضرورت پیش آئے گی اور اس کے لیے تربیت کی بھی ضرورت پیش آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور تربیت، تعلیم کتاب و حکمت کی تعلیم اور تربیت یعنی تزکیہ نفوس، ان اوصاف کے ساتھ متصف فرما کر یہ یوں کہہ دیجیے کہ یہ فرائض منصبی آپ کو عطا فرما کر ہی مبعوث فرمایا۔ اور کسی کی دعا اس وقت تعمیر بیت اللہ کی دعا حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے اسی کی دعا کی ہے، اللہ سے مانگا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دیکھیے دعا میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی دعا میں یہ واضح ہے، دعا میں یہ الفاظ واضح ہے، ایسے عظیم الشان رسول کو اے اللہ دے دیجیے، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ایسا لگتا ہے کہ رسول میں جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہوگی، عظیم الشان رسول اے اللہ آپ دے دیجیے جو ان میں سے ہو۔ کیا کریں گے وہ، ان کا منصب کیا ہوگا؟ اپنی حیات طیبہ میں، اپنے دور حیات میں کیا ان کی ذمہ داریاں ہوں گی ان عظیم الشان نبی اور رسول کی؟ اس کا ذکر فرمایا حضرت ابراہیم نے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ یہی کہ تعلیم و تربیت ان کا منصب ہوگا۔ تعلیم کس کی ہوگی؟ تلاوت کس کی فرمائیں گے؟
یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ جو آپ کی آیات ہیں ان کی وہ تلاوت کریں گے۔ تلاوت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ الفاظ پڑھنا، الفاظ پڑھنے کو تلاوت کریں، وہ تلاوت کریں گے جو آپ کی آیات ہوں گی نازل ان پر، ان آیات کو وہ پڑھ کر سنائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ کتاب میں ان کی تعلیم دیں گے، ساتھ ساتھ وہ یزکیہم ان کی تربیت بھی فرمائیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ضرورت پیش آئے گی۔ ہر ایک کو، ہر مسلمان کو یہ ضرورت پیش آئے گی کہ وہ تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے، علم، اور اس کے ساتھ تربیت بھی اس کی ضروری ہے بہت زیادہ۔ کتاب و حکمت کی تعلیم یعنی تعلیم حاصل کرنی ہوگی اسے، وہ یزکیہم میں تزکیہ کرایا کہ اپنے اخلاق کی اصلاح۔ یہ دو چیزیں جب انسان تعلیم کو حاصل کرے گا، تربیت اس کی ہوگی، تو اس کے بعد پھر گویا کہ یہ انسان وہ جو فرائض ہیں اور جو ذمہ داریاں ہیں، وہ انفسکم واہلیکم نارا، یا یہ کہ لتنذر ام القری ومن حولھا، یا یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اور مزید جو ذمہ داریاں ہیں، لیکون للعالمین نذیرا، یہ جو اس کی ذمہ داری ہیں، ان ذمہ داریوں کو وہ احسن طریق سے، اچھے انداز سے ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی دین اسلام پر چلنے کے لیے، اور اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال اور اپنے متعلقین اور اپنے احباب کو دین پر جو ہے وہ کاربند کرنے کے لیے، دین پر سے وابستہ کرنے کے لیے ضرورت ہوگی تعلیم کی اور تربیت کہ ہم تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور ہماری تربیت بھی ہو، تربیت بھی ہم کرائیں۔ اس چیز کی ضرورت پیش آئے۔ اب وہ تعلیم کس چیز کی ہوگی تو بتا دیا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تعلیم میں نصاب کیا ہوگا، کیا چیز پڑھی اور پڑھائی جائے گی، کیا ان کو علم پڑھایا جائے گا، وہ تو بتا دیا گیا۔ یعلمهم الکتاب والحکمۃ، کتاب کی تعلیم ہوگی، وہ کون سی کتاب؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کے جو تقاضے ہیں یا اس کی جو ضروریات یا اس کی دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے جو اصول ہیں اور جو ضابطے ہیں اور کیا مقتضیات ہیں اس کے، وہ تو ظاہر ہے جس خالق نے اور جس ذات اقدس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے وہی اس کی تعلیم فرمائیں گے، وہی اس کو متعین فرمائیں گے کہ انسان کو کس تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ میرے کام جس مقصد کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا، جنات کو بھی اور اس انسان کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ میری عبادت کے لیے ہے۔ تو کب اس کے اہل بنے گا یہ انسان کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے؟ وہ کون سے طریقے ہوں گے جن کو حاصل کرنے کے بعد یہ اللہ کی عبادت کر سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کیا، انہوں نے ہی پھر اس کی تعلیم کے لیے جو نصاب بھیجا ہے وہ خود ہی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے وہ نصاب، اور تربیت کے لیے عظیم ترین ہستی اور عظیم ترین ذات اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبعوث فرما دیا گیا۔ انسان کی تعلیم کیا ہونی چاہیے؟ وہ فرما دیا کہ ہم اپنی کتاب قرآن کریم یہ بھیج رہے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، یہ منزل من اللہ، اس کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہیں، من جانب اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، اس کے الفاظ بھی منزل من اللہ۔
تو اس کتاب کو اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کتاب کی تلاوت بھی ہوگی، اور پھر یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیم، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے تلاوت اور ایک ہے تعلیم۔ لیکن یہ کتاب جس کی تلاوت اور تعلیم پر معمول فرمایا گیا، اور جو فرض منصبی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، وہ کتاب بھی تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ 23 سال کی مدت میں کتاب کی تکمیل ہوئی، اور آخری وہ ہے کہ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر اس میں اعلان ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین کامل بھی ہو گیا، مکمل بھی ہو گیا، اور اللہ نے اس دین کا انتخاب بھی فرما دیا، اپنے قیامت تک کے لیے۔ اس کتاب کو تلاوت بھی کرنا ہے اور اسی کتاب کی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ ایک تو یہ بات، تو اس میں پریشان نہیں ہونا اور اس چکر میں نہیں پڑھنا ہے کہ بھی کیا ہم تعلیم حاصل کریں گے، کیا ہم پڑھیں گے۔ بنیادی چیز، سب سے اہم چیز وہ کیا ہوگی؟ وہ کتاب اللہ، جس کی تعلیم ہم نے حاصل کرنی ہے اور جس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور وہ حق تعالیٰ نے خود ہی اس کو اپنے نبی پر نازل فرمایا حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے، اور 23 سال کی مدت میں اس کی تکمیل فرما دی گئی۔ اس کتاب کی تعلیم کو حاصل کرنا ہے، بنیادی چیز وہی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کو نہ صرف کی ضرورت تھی نہ نحو، اس کے محتاج نہیں تھے، ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہوا، عربی میں، وہ عرب تھے، ان کی اپنی زبان میں قرآن آیا، بلسان عربی مبین۔ انہیں کیا ضرورت تھی صرف یا نحو کے دیگر جو ہے وہ علوم اور فنون پڑھنے کی ضرورت انہیں نہیں تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے علوم کی ضرورت نہیں تھی، ان کو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت بھی ان پر فرمائی، یتلو علیہم کا یہی مطلب، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود تعلیم بھی عطا فرمائی، کتاب کی تعلیم اور ساتھ ہی سنت والحکمہ۔ سنت ہے ہر وہ چیز جو دنیا آخرت میں ان کے لیے نافع اور مفید، اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو انسان کو میں عرض کر رہا ہوں، ہر مسلمان کو خاص طور پر دو چیزوں کی ضرورت ہوگی، ایک تو یہ کہ وہ تعلیم حاصل کرے، لیکن تعلیم کس کی؟ کتاب اللہ، قرآن کریم کی تعلیم اس کو حاصل کرنی ہے، اور یہ سارے جو علوم و فنون ہیں وہ قرآن پاک کی ہی تعلیم کے لیے ایک موقوف علیہ کا درجہ رکھتے ہیں، یا یہ کہہ دیجیے کہ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے علوم اور معارف تک رسائی کے لیے ایک وسیلہ کا درجہ رکھتے ہیں، ایک ذریعہ ہے مقصود تک پہنچنے کا، کیونکہ علوم عالیہ، اعلیٰ کہتے ہیں اسی کو ہے ما یتوسل بہا الی المقصود۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ کس کی تعلیم ہے؟ کتاب اللہ کی تعلیم، کتاب اللہ کی تعلیم، کتاب اللہ کی ہی تلاوت، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو کتاب اللہ کی تعلیم بھی دی، عطا فرمائی، کیونکہ صحابہ کرام بہت سے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع فرماتے تھے، قرآن کریم کی بھی بہت سی آیات کے حوالے سے بھی صحابہ کرام اور صحابیات وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے رجوع کرتے اور رجوع فرماتے تھے، اور آپ انہیں قرآن پاک کی آیات کی وضاحت، تشریح، توضیح اور اس کا مفہوم اور اس کا جو اصل مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، جواب عطا فرماتے تھے۔ کئی واقعات جب تفصیل میں جائیں تو اس کے لیے
بڑا ایک وقت درکار ہوگا، ایک دو بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہی ہیں ایک مرتبہ کہ یا رسول اللہ، قرآن کریم میں آ چکا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، داہنے ہاتھ میں جس کا نام اعمال آئے گا اس سے حساب جو ہے آسان لیا جائے گا۔ قرآن پاک میں یہ چیز موجود آیت ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ ادھر حدیث میں یہ آگے آپ فرما رہے ہیں کہ جس سے حساب مناقشہ ہوگا منوقشہ، سوال و جواب شروع ہو جائیں گے، اس ذبح اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حساب یسیر تو نہ ہو، سمجھ نہیں آئی یہ بات، تو وہ پوچھ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، سوال کر رہی ہے۔ تو کتاب کو سمجھنے کے لیے سوال کیا جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ عائشہ، قرآن کریم میں جو آ گیا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جو آیا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، وہاں حساب یسیر سے مراد دراصل حساب ہے ہی نہیں، انما ذلک العرض، تو پیشی ہے، فائل آئے گی دکھا دی تمہاری فائل ہے، چلو جنت میں چلے جاؤ، اس کو کھولا نہیں جائے گا، مناقشہ اور سوال و جواب کی نوبت نہیں آئے گی، یہ ہے حساب یسیر۔ اور جو حدیث میں آ گیا کہ من نوقش عذب، تو مطلب تو یہ ہے کہ اگر سوال و جواب ہو گیا پھر وہاں کون جواب دے سکے گا؟ عذب یا الگ کا، وہ الگ یہ مطلب ہے۔ تو اب دیکھ لیجیے صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات تک قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعت کر رہے ہیں۔ تو خیر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم جو ہے، کون سی تعلیم؟ ایک تعلیم تو وہ ہے جو انسان اپنے لیے خود تجویز کرتا ہے۔ آج ہم اپنے لیے بہت سے علوم و فنون جو ہے ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، انسانوں کے لیے ہم تجویز کر رہے ہیں، اور ایک علم وہ ہے، اصل میں علم ہے نہیں، علم کیا ہے؟ ایک علم اس چیز کا ہے، وہ نصاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اپنی مخلوق کے لیے تجویز کیا، مخلوق بھی اسی کی اور نصاب بھی اسی کا دیا ہو۔ تو وہ بنیادی چیز کیا ہے؟ قرآن کریم، اور اس کے ساتھ یعلمہم الکتابوں کے ساتھ والحکمہ، حدیث بھی ساتھ ہوگی۔ یہ جو ابھی آج کتاب کا آغاز ہوا، یہ حدیث پاک کی تو کتاب، وہ بھی حجت ہے۔ احادیث النبی محرمات، احادیث النبی محرمات کمثل کتاب رب العالمین، رب العالمین کی کتاب جیسے محرم بھی ہے، محلل بھی ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کیا ہے کہ آپ محلل اور محرم ہیں۔ آپ کی احادیث طیبہ کا وہی درجہ ہے جو قرآن کریم کی آیات کا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو لہٰذا جس کتاب کو پڑھنا ہے، جس کی تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے، وہ قرآن کریم، اور اس کی وضاحت اور تشریح اور توضیح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، ان کی تعلیم یہ ضروری ہے۔ قرآن و سنت، قرآن و سنت یہ اس کو حاصل کرنا ہے، ہمیں قرآن پڑھنا ہے، سنت جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، طریقہ ہے، اس کو اپنانا ہے۔ اور ظاہر ہے قرآن کریم کے پڑھنے سے، قرآن کریم کی تلاوت بھی اگرچہ مقصود ہے، یہ اس لیے کہ وہ الفاظ بھی من جانب اللہ، اور قرآن کریم جو ہے، قرآن جو کتاب ہے، کتاب اللہ، اس کی تعریف یہی ہے کہ وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا، کہ قرآن الفاظ بھی ہوں گے اور معنی، ان دونوں کا نام قرآن ہوگا۔ وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا،
دونوں کے مجموعہ جو ہے اس کو قرآن کہیں گے، قرآن پاک کی تعریف۔ تو قرآن کریم بھی پڑھنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے، تلاوت بھی اس کی ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت، تفسیر اور تشریح اور توضیح فرمائی، اس کو بھی ہم نے اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ تو وہ کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن کریم پڑھنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پڑھنے سے۔ تو ان دونوں کی تعلیم جو ہے وہ بنیادی تعلیم ہوگی اور ضروری ہوگی، اور انہی قرآن اور حدیث دونوں سے پھر جو مستفاد علم ہے، اور جو ایک یوں کہہ لینا چاہیے کہ گویا عمل کے لیے ایک دستاویز جو ان دونوں کو سامنے رکھ کر تیار ہوئی ہے، اسی کا نام فقہ، علم الفقہ، وہ حاصل کرنا۔ تو قرآن کو بھی پڑھنا، تفسیر کو بھی پڑھنا ہے، اور حدیث پاک کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اور فقہ بھی حاصل کرنا ہے۔ علم دین اسی کو کہا جاتا ہے۔ علم دین کس کو کہتے ہیں؟ فقہ است و تفسیر و حدیث۔ علم دین فقہ است و تفسیر و حدیث۔ دین کا علم کس چیز کو نام ہے؟ فقہ دین کا علم ہے، تفسیر قرآن پاک کی تفسیر یہ دین کا علم ہے، اس میں قرآن بھی ہے، قرآن کی تفسیر بھی، اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، اسی کا نام حدیث ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جسے ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے، جن کا تعلیم جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہے وہ بات جو میں نے عرض کی اس حوالے سے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، ہم نے کس چیز کا علم حاصل کرنا، اور علم کہتے کس کو ہے؟ علم دراصل نام ہے کس کا؟ فنون پڑھنے کا نام علم نہیں ہوتا۔ علم تو دراصل نام ہے اس چیز کا کہ ایسا علم جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے، اسے علم کہتے ہیں، جو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم کے راہ حق، علم کے راہ حق نہ نمایت، جو علم ہمیں راستہ اللہ کا نہیں دکھاتا، حق کا نہیں دکھاتا، جہالت است، جہالت است، وہ جہالت ہے، جہل ہے، وہ علم نہیں ہے۔ علم تو تبھی آئے گا، اللہ کے بندو ہم تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے تعلیم کے لیے اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کو مبعوث فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، ان کی احادیث بھی حجت قرار دی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کو ہم نے لینا ہے، ان کو پڑھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس تعلیم سے اللہ کی معرفت ہوگی، اس تعلیم سے اللہ تعالیٰ کی اپنے خالق اور مالک کی پہچان آئے گی۔ اس تعلیم کے ذریعے سے حلال حرام کا پتہ چلے گا، عقائد صحیح ہوں گے، اخلاق صحیح ہوں گے، معاشرت انسان کی صحیح ہوگی، عبادات صحیح ہوں گی۔ جب تک دین کا علم نہ ہو، قرآن پاک کا علم نہ ہو، احادیث کا علم نہ ہو، سنت کا علم نہ ہو، اور اسی طریقے پر جب تک فقہ جو ہے اس کا علم نہ ہو، تو انسان نہ صحیح معنی میں عبادت کر سکتا ہے، نہ اس کی معاشرت صحیح ہوتی ہے، نہ اخلاق صحیح ہوتے ہیں، نہ معاملات اس کے درست ہوں گے، حتیٰ کہ عقائد تک اس کے صحیح نہیں۔ لہٰذا کیا معلوم ہوا اور کیا ثابت ہوا اس ساری بات سے؟ ماں ثابت ثابت بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ سمجھ بات آ گئی کہ نہیں؟ کہ دین کی تعلیم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور علم دین کی تعلیم کیا ہے؟ دین کی تعلیم یہی ہے، فقہ و تفسیر و حدیث، یہ تو ہے دین کی تعلیم، اس کو دین کی تعلیم کہا جائے گا۔ اس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، اس سے انسان کو زندگی میں جو ہے اپنی زندگی میں چلنا کیسے ہے، کیا اس کا طرز اور کیسے اس نے اپنا وقت گزارنا ہے، رہن سہن کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس دینی علم کے تابع ہوں گی۔
اس کے مطابق چلنا ہوگا پوری زندگی میں انسان کو۔ باقی جو دنیا کے علوم و فنون پڑھے اور پڑھائے جا رہے ہیں ان کی ضرورت یقیناً ہے، لیکن ان کو بہرحال پڑھنے سے انسان کو عالم نہیں کہیں گے، عالم نہیں کہا جائے گا۔ عالم وہی ہوگا جس کے پاس دین کا علم ہے، اور پھر یہ کہ اس پر عمل بھی اس کا اگر ہے تو سونے پر سہاگا ہے، اصل چیز یہ ہے۔ تو ثابت کیا ہوا؟ میرے خیال میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کو دین پڑھنا ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے۔ اب یہ ہے کہ کتنا پڑھنا ضروری ہے، فرض عین کا درجہ کیا ہے اور فرض کفایہ کا درجہ کیا ہے، یہ الگ ایک تفصیل ہے مستقلاً، لیکن بہرحال اتنا علم تو سب کے پاس ہونا چاہیے نا کہ وہ نماز صحیح پڑھ سکیں، روزے کے مسائل ضروری ان کو معلوم ہوں، اور اسی طریقے پر مال اگر اللہ نے دیا ہے تو زکوٰۃ اور حج کے مسائل کا ان کو بنیادی جو مسائل ہیں ان کا علم ہو، حلال حرام کا پتہ ہو، اور یہ کہ بھئی جو حقوق ہیں ایک دوسرے کے، والدین کے حقوق ہیں، شوہر کے حق ہیں، بیوی کے حق ہیں، ماں باپ کے حق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، ان سب کا علم تو ہو کم از کم بنیادی طور پر جو ضروری حلال اور حرام کا علم ہو، یہ لازم ہے۔ باقی تفصیل سے پھر قرآن کریم کا پورا علم حاصل کرنا، یہ کہ فقہ کو پڑھنا اور حدیث اور تفصیل، یہ ظاہر ہے کہ فرض عین نہیں بلکہ فرض کفایہ ہوگا۔ چند افراد ایسے بھی ہونے چاہیے جو اس علم کو حاصل کرے تاکہ یہ سلسلہ باقی رہے اور چلتا رہے۔ ثابت تو جو ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال اتنی بات کو میرے خیال میں واضح ہو گئی کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور یہ کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم جائیں گے کہاں، ہمیں یہ علم کہاں ملے گا، اور کہاں یہ ہمیں پڑھایا جائے گا، جو ہمارے لیے بنیادی چیز بھی ہے اور ضروری چیز بھی ہے۔ یہ تو علم کے حوالے سے میں نے بات کی، ضرورت علم کی اس سے واضح ہو گئی، اور یہ کہ مدارس کی ضرورت بھی اس سے سمجھ میں آ گئی، کیونکہ یہ ہمیں قرآن پاک کا علم، دین کا علم، حدیث پاک کا علم یا فقہ کا علم جو ہے، یہ فقہ کا علم ہمیں کہاں ملے گا؟ یہ ظاہر ہے کہ اسکول میں تو ملنے سے رہا، کالج یونیورسٹی میں سے ملے گا نہیں، تو یہ علم ہمیں حاصل کہاں ہوگا؟ دینی مدارس میں۔ اس لیے جگہ 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 دینی مدارس قائم کیے جاتے ہیں، طلباء کے لیے بھی، برین کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی، اور بچیوں کے لیے۔ ہر بستی کی ایک یہ ضرورت ہے، ہر بستی کی ایک یہ ضرورت ہے کہ وہاں انتظام ہو باقاعدہ دین پڑھنے کا اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا، دین کے علوم حاصل کرنے کا انتظام وہاں پر موجود ہو۔ ہر بستی کی یہ ضرورت ہے، اور ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ دین پڑھے، پھر جتنی استطاعت اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق پڑھ لے۔ تفصیل سے اگر پڑھنا ہو اس کا بھی انتظام موجود ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی الحمدللہ آپ کی اس بستی میں، چوہال میں، کتنی بڑی بات ہے، یہاں دین پڑھنے کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 مدرسے ماشاءاللہ، دارالعلوم اشرفیہ بھی ہے، کہ آپ کا جامعہ حقانیہ بھی ہے، یہ بنین کے لیے بھی ہے، بنات کے لیے بھی ہے، تو اس بستی میں یہ انتظام الحمدللہ موجود ہے۔ پھر یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ پڑھنے کا انتظام بھی ہے، ناظرہ پڑھنے کا انتظام بھی ہے، حفظ پڑھنے کا بھی انتظام موجود ہے، اور اس کے ساتھ پھر آگے جو تفصیل سے علم پڑھنے کا ایک پورا نصاب ہے وہ بھی یہاں موجود ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی ترتیب کے مطابق 6 سال کا پورا جو نصاب ہے، جس کو آپ کورس کہہ دیتے ہیں، میں نصاب کہہ رہا ہوں، تو وہ نظم بھی یہاں پر قائم ہے اور موجود ہے الحمدللہ۔ اس سال یہاں بھی جامعہ حقانیہ البنات میں گزشتہ سال بھی دورہ حدیث شریف تھا، اس سال بھی دورہ حدیث شریف تک الحمدللہ یہاں طالبات کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے دین کا پورا علم حاصل کرنے کا یہ انتظام ہوگا الحمدللہ تعالیٰ۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے،
اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ کوئی گھر ایسا نہ ہو کہ وہ فائدہ نہ اس سے اٹھائے۔ ہر گھر میں سے ہر بچی دین حاصل کرے، آئے مدارس میں دین پڑھے، وہ قرآن کریم ناظرہ پڑھے، قرآن پاک کی چند صورتیں یاد رکھے، پورا اگر کسی نے حفظ کرنا ہو اور حالات سازگار ہو اس کا انتظام بھی۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد پھر دینی تعلیم جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو اکابر نے، اہل اللہ نے، اہل علم نے، علماء نے جو ایک نصاب تجویز کیا ہے، جس میں بنیاد یہی ہے کہ وہ قرآن پاک الفاظ کی تصحیح بھی ہوگی، قرآن پاک صحیح طور پر پڑھایا جائے گا، تلفظ صحیح ہوگا، لہجہ صحیح ہوگا، اور یہ کہ قرآن کریم پڑھنے کا جو انداز ہے وہ بھی درست ہوگا، تجوید کے مطابق قرآن کریم کو پڑھایا جائے گا، حفظ ناظرے کا بھی اہتمام و انتظام ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو علم ہے قرآن پاک کا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، وہ پڑھایا جائے۔ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے اس حال کی بستی میں کوئی گھر ایسا نہ ہو جو دین کے علم سے محروم رہ جائے۔ ہر بچی کو دین پڑھنا ضروری ہے، تو وہ اس کے لیے جامعہ میں آئیں، مدرسہ میں آئیں اور محنت کریں اور دین پڑھیں ان کو، تاکہ روشنی ملے علم کی اور دین کی، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھنا۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ تعالیٰ تاکہ راضی ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تبھی راضی ہوں گے کہ جب ہم ان کے حکموں پر چلیں گے، اور حکم پر چلنا جو ہے وہ موقوف ہے کس پر؟ عمل جو ہے وہ موقوف ہے علم پر، تو علم موقوف علیہ کے درجے میں ہوگا، تو گویا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو علم بھی حاصل کیجئے، اور اس علم پر عمل بھی پھر اصل جو چیز ہے وہ ضروری ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس بستی پر مزید رحمت فرمائے، اور تمام ہمارے اداروں کو، جامعات کو، جامعہ خانیہ کو بھی اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے، اور طالبات کے پڑھنے پڑھانے کا یہ جو عمل ہے اور مبارک سلسلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید کامیاب فرمائے، اور معلمین کی، معلمات کی محنتیں قبول ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس سے صحیح معنی میں فائدہ پہنچے بناء کو بھی، اور فائدہ پہنچے یہاں کی رہنے والی مسلمان خواتین کو، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ بہت مفید ہے اس لیے کہ بچیوں کی جو تعلیم ہے ان کو اگر دین آپ پڑھائیں گے، ان کو دیندار بنانے میں اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے، تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اور معاشرہ میں جو موجود بہت سی افسوسناک چیزیں دیکھنے میں اور سننے میں آتی ہیں، اس کا بندوبست بھی اور علاج بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو دین دان صرف نہیں بلکہ دیندار بھی بنائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ایک بڑا اہم فریضہ ہے اور بڑی اہم چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی خاص خیال کرنا ہے، ان کے اخلاق کی بھی اصلاح ہو، ان کے اعمال کی بھی اصلاح ہو، دیکھا جائے کہ وہ کس رنگ میں ڈھل رہی ہیں، کیا صورتحال، دین کا رنگ ان پر غالب آئے، صبغۃ اللہ، اس میں استباغ، یہ انتہائی اہم ہے اور ضروری ہے۔ بہرحال یہ چند کلمات ابتدائی حوالے سے میں نے افتتاح کے موقع پر عرض کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا دعا کر لیجیے، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اے اللہ اس افتتاح کو، آغاز کو، تعلیمی افتتاح اور آغاز کو بنات کے لیے سب کے لیے مبارک فرما، اور علم نافع عمل صالح بدولت طالبات کو، تمام درجے کی طالبات کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دونوں اداروں کو ترقی عطا فرما، اپنا فضل فرما، اخلاص اور تقویٰ عطا فرما۔
اے اللہ ہر طرح سے شر، ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اخلاق کی اصلاح، معاملات کی اور معاشرت کی اصلاح، اے اللہ عقائد کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت اعزاز کی نصرت، ہر طرح کی پریشانی اور بیماری سے ہماری حفاظت فرما، ظاہر اور باطن کی ترقیات عطا فرما، مدرسہ کو اے اللہ مزید ترقی نصیب فرما، قبولیت عطا فرما۔ ہمارے عزیز بھائی شرافت علیہ صلی اللہ تعالیٰ ان کے متعلقین، اے اللہ ان کے معاونین، ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما، ہمت مزید عطا فرما، اے اللہ ان کے اس عمل میں اخلاص پیدا فرما، قبولیت عطا فرما، سب کے لیے اس کو سزا جاریہ بنا۔ اے اللہ جتنی خواتین ہیں جہاں حاضر ہیں، تشریف لائی ہیں، ان جان کو قبول فرما، سب کی اصلاح فرما۔ صحابہ کرام، اے اللہ ہماری خواتین کو، مسلمان خواتین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بنات طاہرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں نیک بنا اور صالح بنا، صالحات، طیبات، طاہرات، عابدات بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہر طرح کی بیماریوں سے ان کی حفاظت فرما، ظاہری بیماری، باطنی بیماری، اے اللہ ان سے نجات عطا فرما۔ پاکستان عالم اسلام ہماری جان مال عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ رحمت کی بارش نصیب فرما، گرمی کی شدت کو دور فرما، اے اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوں، اور ہمیں اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت عطا فرما، آپ کی احادیث طیبہ اے اللہ ان کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا ادب، حدیث پاک کا ادب، تفسیر کا ادب، فقہ کا ادب بجا لانے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، دین کو حاصل کرنے کی، اس کے لیے جد و جہد کی توفیق عطا فرما، ہمت اور صحت عطا، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ منا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کی رسوائی اور ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس کا حلال عطا فرما اور صدق مقال نصیب فرما۔ اسی طریقے پر ہمیں ہمارے جو اکابر اور مشائخ ہیں اے اللہ ان کے نقش قدم پر چلا کہ درجات کو بلند فرما، محدثین، فقہاء، مفسرین اور تمام علم طبقات ہم سب کے درجات کو بلند فرما، جو حضرات حیات ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، پورے پاکستان عالم اسلام کی حفاظت فرما، مہنگائی کی مصیبت سے نجات عطا فرما، مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما اور مشکلات کو اللہ حل فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو عطا کرنے کی اسباب بنا۔ اے اللہ قرآن پاک اور حدیث پاک اور دینی علوم کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں اللہ برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دیجیے، متقی اور پرہیزگار بنا۔ اے اللہ قرآن پڑھنے کی برکت سے، رسول اللہ کی حدیث پڑھنے کی برکت سے پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو دور فرما، صحیح معنی میں ان کی برکات سے اے اللہ متمتع اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ان کی جائزہ دیتے ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما، ہم سب کو اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، صحابہ کرام اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرما، قرآن و سنت پر عمل کرنے کے لیے اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ساتھ فرما، ہماری ہمارے والدین کی، سب مسلمانوں کی مغفرت فرما، اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.